رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن کس طریقے سے قوموں کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سی دوسری قوموں کو ذلت اور رسوائی. اب کتاب تو ایک ہی ہے، لیکن ایسا کیوں کہ ایک قوم جو ہے وہ عزت اور سربلندی کی طرف جا رہی ہے اور دوسری قوم اسی کتاب کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہی ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو قوم بھی اس قرآن کو پیشوا بنائے گی، اس قرآن سے گائیڈنس لے گی، اس قرآن کی گائیڈ لائنز کے اوپر عمل کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کو دنیا میں بھی سربلندی عطا فرمائیں گے. اور جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دے گی، جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیں گے، جو لوگ اس قرآن کے علاوہ زندگی گزارنے کے اصول ارد گرد کے ماحول سے لیں گے، کوئی اصول ویسٹ سے آ رہا ہے، کوئی اصول جو ہمیں جو ہمسایہ ممالک سے آ رہا ہے، ادھر ادھر سے چیزیں پکڑ کے جو ہے وہ اپنا ایک لائف سٹائل بنا لیا، اور وہ لائف سٹائل ایسا ہے کہ جس کا تعلق دور دور تک قرآن سے نہیں ہے یا قرآن کی تعلیمات سے نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو قوم اس قرآن کو چھوڑ کر باقی جگہوں سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ لے گی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کو ذلت اور رسوائی بھی عطا فرمائے. تو یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. آج اگر ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو آج ہم چونکہ قرآن سے بہت دور ہو گئے، تو قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، قرآن کے احکامات کو چھوڑا، تو وہ ایک جو وقت ہمارے اوپر تھا کہ ہم ایک بڑی عظیم امت کے طور پہ پہچانے جاتے تھے، وہ ٹوٹتے 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 آج اس حد تک آ گئی ہے کہ امت برائے نام امت ہے، مسلمان برائے نام مسلمان ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں کہیں پہ بھی اسلام نظر نہیں آتا. ٹیگ اسلام کا لگا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں سارے، لیکن جب لائف دیکھیں، لائف سٹائل دیکھیں، تو انسان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھئی کوئی تو ایسی چیز مجھے نظر آ جائے جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ شخص مسلمان ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو ہمارے اوپر یہ زوال آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں اس حدیث میں واضح طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس وجہ سے قومیں جو ہیں وہ سربلندی کی طرف جاتی ہیں اور کس وجہ سے قومیں جو ہیں وہ ذلت اور رسوائی کی طرف جاتی ہیں. تو پہلی چیز کیا اللہ نے فرمائی کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، اور پھر دوسری بات کیا فرمائی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایک بندے کو کہا کہ بھی تم میں سے کچھ لوگ یا کوئی ایک شخص اس رسی کو مضبوطی سے تھامے، بلکہ کیا فرمایا ہے کہ ساری امت اس رسی کو، اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، جب سارے مسلمان اس طریقے کو فالو کریں گے تو تبھی ہم لوگ سیم ویو لینتھ کے اوپر آئیں گے، تبھی ہم لوگوں کے اندر ہارمونی آئے گی، تبھی ہم لوگوں کے اندر وہ کمپیٹیبلٹی آئے گی. لیکن اگر کوئی ایک شخص تو قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر گھر کی ایگزامپل لے لیں، کسی ایک فیملی کی ایگزامپل لے لیں، اگر کسی فیملی کے اندر 5 لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص تو جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن باقی کوئی بھی قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، تو کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہوگا آپس میں. یہ ایک شخص اپنا لائف سٹائل کسی اور ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہوگا جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، باقی 4 لوگ چونکہ قرآن و سنت کو فالو کرنے والے نہیں ہے، مسلمان، تو وہ اپنی ہی ایک زندگی گزار رہے ہوں گے. تو وہ گھر کے اندر جو رحمتیں، برکتیں، سکون، اطمینان، آپس کی محبت جو آنی تھی اس قرآن کی تعلیمات کو فالو کرنے کی وجہ سے، وہ پھر ایک شخص کی کوشش کی وجہ سے جو ہے وہ سارا ماحول جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جب تک کہ سارے لوگ اس گھر کے جو ہے وہ اس قرآن کی تعلیمات کو فالو نہ کریں. اسی چیز کو آپ سکیل اپ کر کے ایک فیملی کے اندر، ایک خاندان کے اندر لے جائیں کہ اگر خاندان فالو کرے گا تو اس کو بینیفٹ ہوگا، کوئی محلہ فالو کرے گا اس کو بینیفٹ ہوگا، کوئی شہر فالو کرے گا اس کو بینیفٹ ہوگا. اگر پوری امت قرآن کی تعلیمات کو فالو کرے گی تو سب کو فائدہ ہوگا. اور یہاں پہ ایک اور بھی چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ڈیفرنٹ رول دیا ہے اس دنیا میں. ہم میں سے ہر انسان اپنا اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی. کوئی شخص جو ہے وہ گھر کے لیے کمائی کر رہا ہے، کوئی جو ہے گھر کی حفاظت کر رہا ہے. جب آفس کے اندر جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ کولیگز ہوتے ہیں، جب کہیں بزنس کرتے ہیں تو کسٹمرز ہوتے ہیں، سپلائرز ہوتے ہیں.
اور دکان پہ ہیں تو وہاں پہ بھی کیا ہے کہ بہت سے لوگ کام کرنے والے ہیں، بہت سے لوگ گاہک ہیں، تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اب کوئی ایک شخص تو بڑا ایماندار ہے لیکن باقی سارے بے ایمان لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس ایک شخص کی ایمانداری کی جو ہے وہ جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو چینج آنی تھی، اس سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا، اس سے جو ایک اچھے ماحول میں سارا کام ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ایک انسان ایماندار ہے لیکن باقی سب جو ہیں وہ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں اور ایمانداری سے کام نہیں کرنے والے، تو وہ جو ایک سسٹم ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم سب کے سب مل کے اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں گروہ مت بن جاؤ، ٹوٹ مت جاؤ، فرقہ واریت جو ہے اس میں مت پڑ جانا۔ اور اس میں دیکھا جائے تو جو پہلا حصہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، اور دوسرا حصہ کیا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت کرو، یہ دونوں چیزیں آپس میں انورسلی پروپورشن ہیں۔ اگر ایک کو پکڑو گے تو دوسری پہ امپیکٹ آئے گا، اگر اس پہ جاؤ گے تو پہلی پہ امپیکٹ آئے گا۔ مثلا اگر تم قرآن کو مضبوطی سے سارے مل کر پکڑ لو گے تو پھر تم تفرقے میں پڑو گے ہی نہیں، کیونکہ جب سارے لوگ اس قرآن کو فالو کر رہے ہیں تو پھر فرقہ واریت کہاں سے آئے گی؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، سارے اس کو فالو کر رہے ہیں تو کوئی فرقہ واریت نہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جب سارے اس کو فاؤنڈیشن بنا لیں گے تو کوئی فرقہ واریت نہیں۔ لیکن جب تم قرآن کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے، اپنی سوچ کو جو ہے وہ خدا بنا لو گے، اپنی رائے کو قرآن و سنت کے اوپر اہمیت دو گے، اپنی سیلف ایگو جو ہے، تمہاری جو انا ہے، اس کو تم اہمیت دو گے اور قرآن کی بات کو اہمیت نہیں دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تفرقہ ہوگا، پھر فرقہ واریت پھیلے گی، کیونکہ پھر قرآن سائیڈ پہ ہو جاتا ہے۔ جب فرقہ واریت ہوتی ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں پھر جو ہر گروہ جو ہوتا ہے وہ اپنی انا کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے، ایگو کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے،